بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں غریبوں کی مدد کے متعلق میں بات کیا تھا۔ آج میں تقریباً اس سے ملتا جلتا ایک اور سبجیکٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے میں نے اس میں کہا تھا کہ جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں، کیا میں دوسرے کے لیے بھی وہی چاہتا ہوں؟ میں جس کے لیے کوشش کرتا ہوں، کیا میں دوسروں کے لیے بھی کوشش کرتا ہوں؟ یعنی دوسرے انسان کی جو بھی ضرورت ہے اس کے متعلق میں کیا سوچتا ہوں اور کس طرح سے سوچتا ہوں۔ حقیقت میں دنیا میں ایک قسم کی ریس لگی پڑی ہے کہ کون کس سے آگے نکلے، اور اس ریس کے اندر ہم وہ بات بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم کو فرماتا ہے۔ حضور اکرم کی حدیثیں بھی ہمارے پاس موجود ہے اور بزرگوں کے اقوال بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ جس طرح سے میں اگر اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، اسی طرح سے مجھے دوسرے ماں باپ سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ جس طرح سے مجھے اپنے بچے پیارے ہیں، اس طرح سے دوسروں کے بچے بھی مجھے پیارے ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسرے لوگوں سے میں نفرت کروں لیکن میں اپنے لوگوں سے محبت کروں۔ اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک طرف میں اپنے بچوں سے محبت کروں اور دوسری طرف دوسروں کے بچوں سے میں نفرت کروں؟ یعنی نفرت اور محبت میرے دل کے اندر موجود ہے، لیکن کیٹیگریز بنا دی کہ اس سے محبت کرنا اور اس سے نہیں کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ حضور اکرم کیا چاہتے تھے؟ حدیثوں کے اندر جو بات بیان کی گئی اس کا مفہوم کیا ہوتا تھا؟ اس کا مفہوم یہی ہوتا تھا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو، اپنے پڑوس والوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو۔ بلکہ کسی زمانے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جس میں بیان کیا گیا کہ اگر آپ کے گھر میں گوشت پکا ہے تو اس گوشت کی ہڈیوں کو باندھ کر اس طرح سے پھینکو کہ آپ کے پڑوس والے کو نہ پتا چلے کہ آج آپ نے کیا کھایا ہے، کیونکہ ان کو کھانا نصیب نہیں ہوا یا سوکھی روٹی کھا کے گزارا کیا، لیکن آپ جب گوشت کھائے اور وہ ہڈیاں باہر پھینکی تو وہ ہڈیاں دیکھ کر ان کا دل جلا، وہ تکلیف کے اندر آ گئے اور خدا سے شکایت کرنے لگے کہ اس کو اتنا دیا اور میرے بچوں کو کھانا بھی نہیں۔ تو آپ سوچئے کہ انسانیت کی کتنی اعلیٰ قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھائی کہ کھانا کھاؤ اور وہ جو بوٹیاں ہیں وہ اس طرح سے مت پھینکو کہ دل آزاری ہو جائے اس سے، یعنی اتنا خیال رکھنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، 99 صفاتی نام۔ دو نام کہتے ہیں کہ ذاتی ہے، اللہ اور رب، یہ دو نام ذاتی، اور 99 جو نیم سے وہ صفاتی نام ہے۔ تو جو صفاتی نام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر جو
جو خوبیاں ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر بہت ساری باتیں آ جاتی ہے، مثلا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں، معافی چاہتا ہوں اپنے گناہوں کی، اور میں خداوند عالمین سے روزانہ صبح شام دعا مانگتا ہوں کہ خداوندہ میرے جانے انجانے سارے گناہوں کو بخش دے۔ اس کا مطلب میں نے جو تیرے بہاف میں یعنی تیرے راستے میں جو میں نے غلطیاں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو درگزر کر۔ اب میں رحمان اور رحیم کی تسبیحاں نکالتا ہوں، لیکن میری اپنی کیفیت کیا ہے؟ کیا میرے سے کسی انسان نے کسی قسم کا بیہیو کیا، یا میرے دل آزاری کی، یا مجھے دکھ پہنچایا اور مجھے نقصان پہنچایا، اب وہ آدمی آ کر مجھ سے معافی چاہتا ہے، کیا میں اس کو معاف کرتا ہوں؟ کیا میرا دل اس کی طرف سے صاف ہو جاتا ہے؟ میں اپنا جو سلسلہ ہے یا اپنا واسطہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ چاہتا ہوں کہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن میں خود اللہ کے بندوں کی غلطیاں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو آپ بتائیے، کیا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھنی چاہیے؟ معاف کیجئے، میں کوئی جج نہیں کر رہا، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم دن رات دعائیں مانگتے ہیں، مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، رزق کی دعائیں مانگتے ہیں، آل اولاد کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ساری زندگی ہماری دعائیں مانگتے ہوئے گزر گئی، لیکن ہم کو ملا کچھ بھی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ مثلا میں گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، لیکن میں خود گناہ روزانہ کرتا رہتا ہوں، روزانہ چھوٹے بڑے سب گناہ کرتا رہتا ہوں، پھر خدا سے معافی مانگتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میں تسبیح نکالتا ہوں رحمان اور رحیم کی، وہ دل کی گہرائی سے نہیں نکالتا، اس لیے کہ اگر دل کی گہرائی سے نکالتا تو میں وہ گناہ واپس نہ کرتا، دوبارہ نہ کرتا، اور میں رک جاتا۔ تو میں رک نہیں رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے میری دعا قبول نہیں کی۔ پھر ہم ساری زندگی اس طرح کی دعائیں مانگتے رہیں، لیکن انسانوں کے لیے ہمارا جو رویہ ہے وہ بڑا نیگیٹو ہوتا ہے، بڑا نیگیٹو ہوتا ہے۔ اللہ سے ہم ہر قسم کی دعائیں مانگتے ہیں، اور خاص کر کے ہم یہی مانگتے ہیں، اور ڈر بھی ہم کو یہی لگتا ہے کہ روز قیامت میں ہم اپنے اعمال کا جواب کیسے دے سکیں گے، اور اس کے لیے ہم گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، لیکن گناہ کے کام رکتے نہیں ہیں، ہم رکتے نہیں ہیں گناہ کے کاموں سے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ حالانکہ مثال قرآن کے اندر بھی موجود ہے، خدا فرماتا ہے بس تم آؤ خدا کے دربار میں اور مغفرت مانگو، تمہارا پروردگار تمہیں معاف کرنے والا ملے گا، یعنی تم پر رحم کرنے والا ملے گا۔ لیکن بار 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 اگر اس کام سے ہم نہیں رکے تو کیا وہ بار 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 معافی دیتا رہے گا؟ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ کسی انسان نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، آپ اس وقت کمزور تھے، مالی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے،
तालीम के लिहाज से, किसी भी लिहाज से आप कमज़ोर थे, और वो आदमी जो है वो हर लिहाज से आपसे ज़्यादा ताकतवर था, पैसे वाला भी था, तालीम याफ्ता भी था, सेहतमंद भी था। लेकिन कुछ अरसे के बाद पैसा भी आपके पास आ गया, तालीम भी आपके पास आ गई, और सेहत भी आपके पास आ गई। अब सामने वाले आदमी जिसने आप पे जुल्म किया था वो आपके सामने आए, तो क्या करोगे? क्या करोगे? धक्का मार के घर से निकालोगे उसको? खुदा और खुदा का रसूल कहता है कि अगर कुदरत की रहमत से, अगर खुदा की मदद से तुम इस काबिल हो गए कि जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया आज वो तुम्हारे दर पे खड़ा है तुम्हारे रहमो करम पर, तो खुदा का शुक्र अदा करते हुए उसे माफ कर दो, उसे माफ कर दो। और आपको पता है फतह मक्का के वक्त हुजूर ने आम माफी का ऐलान कर दिया। बहुत सारे लोग सामने थे, बहुत सारे लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह के खानदान में से बहुत से लोगों को शहीद किया, लेकिन हुजूर ने बड़ा दिल रखते हुए सबको माफ किया। अब उसमें एक औरत हिंदा, जिसने हजरत हमजा का कलेजा निकाल कर चबाया था जंगे ओहद में, जंगे ओहद में जब एक भाला, एक नेजा हजरत हमजा को लगा, उसकी नफरत में इतनी अंधी हो गई हिंदा, उसकी नफरत में इतनी अंधी हो गई कि दौड़ती हुई आई हमजा के पास, हजरत हमजा के पास, और उसका सीना चाक करके उसमें से कलेजा निकाल कर कच्चा चबाया। आप सोचो तो सही, सोच भी नहीं सकोगे आप कि कितना तकलीफ दे जुर्म किया उसने। लेकिन वो भी फतह मक्का में हुजूर के सामने आई। हुजूर ने फरमाया, मैं तुझे माफ करता हूं, मैं तुझे आज के दिन माफ करता हूं, लेकिन कोशिश करना कि तू दोबारा मेरे सामने नहीं आना, क्योंकि तुम्हारा जो फेल है, तुम्हारा जो काम है, वो मेरे दिल में हलचल मचा देता है, मेरे दिल को निचोड़ देता है। तो हुजूर ने वो मिसाल कायम करके बताई कि अपने बड़े बड़े दुश्मन अगर उस पे तुम काबिज आ जाओ, उसके ऊपर तुम कंट्रोल कर लो, तो इस खुदादात रहमत की वजह से कि जो उसने तुम्हें नसीब की है, उसके शुक्राने के तौर पर उसको माफ कर दो। तो अगर मैं ये एहसास रखता हूं कि मैं बहुत गुनाहगार हूं, तो और अल्लाह से मैं मगफिरत मांगता हूं, तो पहले मुझे भी उस काबिल बनना है। यानी रहमान और रहीम जो सिफाती नाम है, रहम करने वाला है, उस सिफात को मैं अपने अंदर भी पैदा करने की कोशिश करूं कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मेरे अंदर भी वो बात आए कि मैं दुश्मनों को माफ कर सकूं। तो माफ करना चाहिए, ये चीज है, ये चीज है। इफ यू आर राइट नो वन रिमेंबर, अगर आप सही है तो किसी को याद नहीं रहेगा। If you are wrong, no one forget. अगर आप गलत करते हैं कोई भी भूलेगा नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, जियो और जीने दो।